آپ کو براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پوری کیمپین کی ہے، اس وقت بھی ہم رابطہ عوام تو کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اتنی زیادہ ابہام رکھا گیا، کنفیوژن رکھا گیا کہ کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا. جہاں بات کرو یہی سوال کرتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری پروسیس، ایک آئینی پروسیس، ایک عوامی پروسیس، اس کو غیر یقینی بنا دیا جائے اور اس کے تاریخ پہ تاریخ دی جائے. بہرحال یہ سازشیں اب دم توڑ رہی ہیں اور 15 جنوری کو انشاءاللہ تعالی انتخاب ہوگا. میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ترازو نشان کو یاد رکھیں، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کراچی کی بہتری کے لیے بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جو کراچی اس اجڑے ہوئے کراچی کو اس برباد اور تباہ حال کراچی کو دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف لوٹا سکے. آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز جو خود اپنی پارٹیوں میں پولیٹیکل نہیں ہیں، اپنے کنڈکٹ میں پولیٹیکل نہیں ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہیں، یہ فورسز کراچی کو اون نہیں کرتی. لیڈروں کی حمایت بھی موجود ہے، سیاسی طور پر آپ کے ایم این اے ایم پی اے بھی موجود ہیں، اسمبلیوں میں نمائندگی بھی موجود ہے، لیکن کوئی جماعت کراچی کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس کراچی تو ایک پرابلم شہر ہے، پنجاب میں جیت جائیں گے تو جیت جائیں گے، کے پی میں جیت جائیں گے تو کام بن جائے گا، لہذا کیا ضرورت ہے، کراچی کے لوگ تو بے وقوف لوگ ہیں، جب الیکشن آئے گا تو ہوا پہ چل دیں گے. میرا خیال ہے کہ اب کراچی کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب کراچی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ 30-35 سال کا مسلسل عمل ایسا جس میں ذہنی طور پر بھی لوگ آزاد نہیں تھے، عملی طور پر بھی آزاد نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد اور اشتراک نے اس کراچی کو تباہ کر دیا، اس نے برباد کر دیا. سارے اختیارات ہم سے چھین لیے، وسائل ہم سے چھین لیے. یہاں سے وسائل چلے جاتے ہیں لیکن یہاں وسائل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. لیکن یہ شعور الحمدللہ جماعت اسلامی نے کراچی کے بچے تک منتقل کر دیا ہے، اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دوسری قوم کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نفرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات ہم نے اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دی ہے، اس حقیقت کو بتا دیا ہے کہ اس شہر میں سب کو رہنا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کر کے، احترام کر کے رہنا ہے. یہ بات اب کراچی کے بچے کو پتہ ہے کہ اس شہر کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ حق مارنے والے وہی لوگ ہیں جو کراچی سے مینڈیٹ بھی لیتے رہے ہیں اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ بھی کرتے رہے ہیں اور کراچی سے بھتے اور چندے بھی لیتے رہے اور کراچی میں لاشیں بھی گراتے رہے، اور ایک مرتبہ پھر اس تاریخ کو دہرانے کے در پہ بھی ہیں. دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جب یہ ہوا کہ آپریشنز وغیرہ ہوئے آخری 5-7 سال پہلے، اور اس کے بعد بعض پارٹیوں نے اچھا بچہ بن کر کام کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ جناب اب شہر میں دوبارہ سے وہ کرمنلز اور وہ بوری بند لاشوں کا کلچر نہیں آئے گا، وہ دہشت گردی نہیں ہوگی، وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، اور لوگ آزاد ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن بعض عناصر ایسا نہیں چاہتے، اور وہ پھر دوبارہ سے ان سارے لوگوں کو کہ جو دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کو مختلف واشنگ مشینوں سے گزار کر صاف کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پریزرو کر کے رکھا گیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر شہر پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر وہی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ کراچی کے عوام بھی اس پر نظر رکھیں اور ادارے بھی اس پر نظر رکھیں کہ کہیں کسی کے عمل سے، کسی ایک ادارے کے کسی ایڈونچر سے کراچی اسی ہولناکی کی طرف دوبارہ نہ چلا جائے جہاں آگ ہو اور خون ہو، جہاں قتل و غارت گری ہو اور ٹارگٹ کلنگ ہو، جہاں بوری بند لاشیں ہوں اور بھتے اور چندے ہوں. اس لیے ایسی تمام حرکات کی بےخنی بھی کرنی چاہیے اور اس کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی اس ایڈونچر کے حامی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ یہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے مفاد میں ہے، نہ یہ مہاجروں کے مفاد میں ہے، نہ یہ پختونوں اور سندھیوں اور بلوچوں اور پنجابیوں کے مفاد میں، نہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم. کراچی کے رہنے والے 3.5 کروڑ لوگ ہیں، انہوں نے بڑے دکھ جھیلے، بڑا عذاب مبتلا رہے ہیں یہ لوگ، اور اب مزید کسی ایڈونچر سے آپ جوڑ توڑ کر کے ان سارے کرمنلز کو جن کو جیلوں سے مختلف طریقے سے پاک صاف بھی کیے جانے کا عمل
پچھلے دنوں جاری رہا ہے، دوبارہ تازہ دم کر کے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، خدا کے لیے رحم کریں کراچی کے حال پر۔ البتہ سیاسی طور پر کوئی جماعت اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو، 10 حصوں میں تقسیم ہو، اور وہ ساری تقسیم دوبارہ سے آ کر ایک ہو جائے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کسی سازشی عمل کے ذریعے سے کراچی پر پھر سے قبضہ اور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دیکھیں اب تو کراچی کا ویسے ہی بہت دم نکل چکا ہے، پہلے ہی بہت برباد کر دیا ہے، پہلے ہی یہاں کی صنعتوں کو جو ہے منتقل کرنے کا سارا سامان لوگوں نے کر لیا ہے، اب مزید یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس نوجوان نسل کا کیا بنے گا جو ابھی بھی روزگار تلاش کر رہی ہے، جو ابھی بھی تعلیم کا حق مانگ رہی ہے، اور ایسے میں اگر امن و امان مزید تباہ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے کسی بھی ایڈونچر سے کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی فورس کو اور کسی بھی حکومت کو باز آنا چاہیے، اور زرداری صاحب جو کہ اس پورے عمل میں ایک خاص قسم کا رول رکھتے ہیں، انہی کا زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن ہی کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ ان کے اوپر 3 دفعہ کے انتخابات کو ملتوی کرنے کی تہمت ہے تو ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں، لہٰذا اب اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ الیکشن کروا رہے ہیں تو بس اب آج اس کنفیوژن کو دور کریں، اور کچھ بھی ہو اب 15 جنوری کو کراچی کے عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو، حیدرآباد ڈویژن کے عوام کو اس بات کا آئینی، جمہوری، قانونی حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کریں۔ اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے اور جتنے زیادہ کرمنل اس وقت شہر میں گھوم رہے ہیں، آج ایک اخبار کی 3 تصویریں میں نے دیکھی ہیں جو CCTV فوٹیج سے نکلی ہوئی ہیں۔ ایک ہمارا سنوکر کا ایک بہت زبردست کھلاڑی، اس کا نام بلال ہے، جو ہے لاہور سے آیا ہے سنوکر کلب پہ، اور 25 لوگوں کو سمیت لوٹ لیا گیا، لاکھوں روپے اور دسیوں موبائل چھین کر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا امپریشن پڑے گا ہمارے اسپورٹس مین پر، کیا ہمارا تاثر ہے اس شہر کراچی پر۔ اسی طرح ایک اور علاقے میں محمود آباد کی بات تھی، ایک اور علاقے میں یہ ہوا کہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے وہاں سے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی اجڑ چکا ہے، ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ نہیں کوئی جماعت کراچی کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور MKM کے اتحاد نے کراچی کو تباہ کیا۔